ہمارے چینل اللہ اولیاء تاجی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت داؤد طائی اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں۔ حضرت داؤد طائی صوفی تھے اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواسے ہیں نا جی، اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں۔ ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد طائی میرے لیے دعا کر، تو آپ رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نواسہ رسول کے لیے دعا کروں؟ آپ تو حضور کے نواسے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے یہی تو دعا کرانی ہے، یہی تو میں نے کیا فرمایا، یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ حضور یہ نہ فرما دیں کہ میرا نواسا ہو کے تو کیا کرتا رہا، یہی تو دعا کرانی ہے۔ بڑا پیار تھا۔ ایک دن بحث ہو گئی، حج کر کے واپس آئے، عراق میں تشریف فرما تھے امام جعفر صادق۔ حج کر کے واپس آئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے جو مکے سے ہو آتا ہے نا، اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ خوش نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا جو کعبے کا دیدار کر لے ایک دفعہ زندگی میں اور ایمان کی حالت میں، اللہ پھر اسے دوزخ میں ایک دفعہ جو دیدار کر لے ایمان کی حالت میں، اللہ دوزخ میں یہ فرمانے لگے یہ میری بات ہے، تو تصدیق کر میری بات کی، کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے۔ پیار تھا نا، تو کہنے لگے داؤد طائی تو کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے۔ کہنے لگے جی آپ نے فتویٰ ہی پورا نہیں دیا تو میں کیسے تصدیق کر دوں؟ آپ نے پورا فتویٰ پوری بات کریں تو تصدیق کرا لیں۔ کہا پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا دیدار کر لے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور جو مدینے سے ہو آئے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا صلی اللہ ہو۔ تو آپ فرمانے لگے داؤد طائی میں نے تو مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ جس نے ایمان کی حالت سے کعبہ دیکھ لیا تو اس کا اللہ پہ ایمان پختہ ہے، اور من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اور تو نے یہ جو کہا ہے نا ضرور جنت میں داخل کرے گا مدینے دیکھنے والے کو، تو بھی دلیل پیش کر۔ مکہ کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والا تو میں نے حدیث پیش کر دی، تو دلیل دے۔ حضرت داؤد طائی بولے بڑی خوبصورت بات، اور خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، خوبصورت لوگ ہی جی، ورنہ تو اللہ خیر کرے خوبصورت بات نکلتی نہیں لوگوں کے منہ سے، حرم میں بیٹھ کے بھی نہیں نکلتی، پتہ نہیں کیا سانپ سونگھ جاتا ہے، کس قسم کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ خوبصورت لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی کہنے لگے میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکے میں کہیں جنت تو نہیں نا، مکہ دیکھنے والے کو جنت ملتی ہے پر مکے میں جنت نہیں۔ فرمانے لگے مدینے میں تو جنت ہے نا، روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ، اور آپ فرمانے لگے حضرت امام جعفر صادق سے کہنے لگے حضور دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے جو جنت میں گیا ہم فیہا خالدون، پھر نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہنے لگے میرا عقیدہ ہے جو دو نفل بھی ریاض الجنت میں پڑھ لے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے، اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے۔ رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی، دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رضوان اس فرشتے کا نام ہے۔ تو حضرت ادریس کا یارانہ تھا، وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو۔ تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے، مجھے کبھی کرائی نہیں۔ کہا آپ بھی کر لیں۔ تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا، جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے، فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس، فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا، تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا۔ فرمایا سیر ہی ہے یہ، اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے، وہ سیر ہی کریں گے، سفر تو تھکا دیتا ہے بندے کو، یہ سیر ہی ہے۔ اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا یارانہ بھی میں نے لگوایا تھا،
اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی. اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا. اور یہ جو میں نے کہا نا اڑ جا، یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو جب بلا لیا ہے، جنت میں داخل کرا لیا ہے، اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے. وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے، وہاں تک پہنچ جائے. یہ ہے عرض جنت. یہ طیبہ کی زمین ہے عرض جنت. پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے. جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں. جنت بھی یہیں تو مالک جنت بھی. اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نا، سارا فرمایا ہی مدینے میں ہے. اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے، کئی دفعہ فرمایا بیر روما کما خرید کے دو، مجھ سے جنت لے لو. حضرت عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں. کہا جنگ تبوک کے لیے سامان دو، مجھ سے جنت لے لو. حضور نے تو کئی دفعہ سیل لگائی ہے جنت کی. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں ہے. کعبۃ اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں، کتنی جی؟ ایک کدی دی آئی جاندی ہے نا. میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے، ایک آدھ تکلیف تو بخار آ گیا، پیر میں درد ہونے لگ گیا، کوئی تکلیف تو آئی جاتی ہے. فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا، ایک، تو اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے. کنے 80 100 نہیں، میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے. 80 ایک تکلیف اگر تجھے کہاں بولے نا یار، کتنی؟ ایک. گناہ کتنے معاف؟ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. وعدہ کس کا ہے؟ اگر مدینے چلے جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے، مجنون اور پاگل بھی کہیں گے، ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، بڑا کچھ ہوگا. واہ محبوب تیرے انداز میزبانی پہ قربان جائیں. کیسا بندوبست فرمایا، کیا انداز اختیار فرمایا. فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے آیا وہ میرا مہمان ہے. کوئی مدینے مکے میں ایک تکلیف پہنچی تو 80,000 سال کے، اور یہاں مدینے میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. واہ دیکھیں اعلیٰ حضرت لفظ کیا کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں. دیکھیں ترکیب اعلیٰ حضرت کی، ایسے جملے درد ہو تو نکل. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. دیکھ کے جلوہ نہیں. اعلیٰ حضرت کا انداز کوئی اعلیٰ مزاج لوگ ہی سمجھتے، جلوہ نہیں جی. کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا تلوہ دیکھ لیا اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صلی اللہ ہو. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آزمائش آئے، اسے پریشان کیا جائے، اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، وہ صبر کرے. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا. میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا. مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے، اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش. اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے.
मक्का मुकरमा में कोई एक नेकी करे तो 1 लाख का सवाब है। एक नमाज पढ़ो तो कितने का? हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लाख नफल पढ़ेंगे। एक तवाफ करो तो कितने तवाफ का सवाब? एक बार एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ो तो कितनी का सवाब हुआ? 1 लाख का सवाब। और अगर कोई हज करने जाए तो सवाब डबल हो जाता है। और अगर कोई रमज़ान शरीफ के महीने में जाए तो लाख को 70,000 से ज़रब देनी पड़ जाती है। लाख को अगर रमज़ान शरीफ में जाए तो यहाँ आप कैलकुलेटर ना निकाल लीजिएगा, अगली तकरीर ना रह जाए। 70 को लाख से ज़रब देनी पड़ती है। ये नेकियां हैं जो अल्लाह पाक हर में मक्का में जाने वाले को अता फरमाता है। मेरी समझ में सिर्फ इतनी बात आती है कि वो जो उम्मतें करती रही है ना, 1000 साल इबादत, 1000 साल उन्होंने इबादत की है, तो उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने दर्जा तो ऊंचा ही देना है ना। कुंतुम खैरा उम्मतिन जुबा, दर्जा चूंकि ऊंचा देना है तो अल्लाह पाक ने ये बहाने बना दिए। शब कदर है, शब बरात है, ये अल्लाह पाक ने बहाने बना दिए। मालिक करीम ने ये बहाने बनाए हैं। फरमाया तुम भी शब बरात में, शब कदर में मस्जिद आ जाओ, या अल्लाह तुम्हें मौका दे तो हर में मक्का और मदीना आ जाओ। मैं तुम्हारी एक एक नेकी पर इतना ज़्यादा सवाब दूंगा कि तुम पिछली उम्मतों से आगे निकल जाओगे। पिछली उम्मतों से अल्लाह ने हमारे नंबर ही ज़्यादा रखे और हमें इजाफी नंबर बड़े मिलते हैं। बड़े नंबर रखे हैं रब करीम ने हमारे लिए। तो रब अल्लाह करीम की रहमत से मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु। और फिर देखे ना, काबे का माना है मसाबत लिन्नास। काबा रुजू की जगह है। किस चीज़ की जगह है? यानी उसकी तरफ तवज्जो हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत काबे को देखना है। हुजूर बैठ जाते थे और काबे के सामने बैठते थे। जब भी हरम में बैठते देर देर तक देखते थे। कुछ लोग लालच करते हैं, नेकी का करना चाहिए, अच्छा लालच है कि मैं तवाफ ज़्यादा कर लूँ, उमरा ज़्यादा कर लूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत सबसे ज़्यादा मजबूत है वो है बैठ के काबे का। और हुजूर ने फरमाया तू दीदार ही करता रहे, अल्लाह तुझ पर 20 रहमतों का नज़ूल फरमा देगा। काबा मौज़मा का दीदार करना। काबा है रुजू की जगह। किस नमाज किस मुख तरफ मुंह करके पढ़नी चाहिए जी? अजी किधर मुंह करके पढ़ने? केड़ी साइड पे जी? मगरब साइड पे। तो जो हरम शरीफ में हो वो मगरब साइड मुंह करेगा, मशरक साइड। फ़इन्नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है जिधर मर्जी मुंह कर ले अल्लाह की रहमत उधर ही है। वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। फ़इन्नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह करेगा अल्लाह उधर ही। चारों जानिब दुनिया का रुझान काबे की जानिब है। और ये जो हमारा दिल खिंचा चला जाता है ना काबे की जानिब, खिंचा चला जाता है, उसकी वजह ये है कि नमाज अल्लाह की और मुंह तरफ नमाज किसकी? मुंह तरफ। तो सारी जिंदगी कहते रहे तो फिर तबीयत तो खिंचेगी ना, काबे की तरफ खिंचेगी। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ बड़े हसीन है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू हज और उमरा करने आए तो ये ना समझ में हाजी या मोतामिर हूँ। अल हाजु वल मोतामिरु वफ़दुल्लाह, हज उमरा करने वाला अल्लाह की जमात है। ये किसका ग्रुप है? ये किसका गिरोह है? अल्लाह। ये अल्लाह का गिरोह है। अल्लाह इनकी मेज़बानी फरमाता है, अल्लाह इनको इनामात से नवाजता है। रब करीम अपने घर बुलाता ही उसको है जिसको अल्लाह ने दरगुजर करना हो, जिसको अल्लाह ने मुआफ़ करना हो, जिसको अल्लाह ने बख्श देना हो। बड़े। और फिर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर था। मैं ज़रा प्रैक्टिकल देखता हूँ चीज़ों को, कोशिश करता हूँ कि देखा जाए थोड़ा सा। नौजवान नस्ल हमारी थोड़ी सी कहती है हमें अकली तौर पे भी समझाओ। तो मैं फील्ड का आदमी हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे पालना पड़ता है, सवालों के जवाब देने होते हैं। तो मैं हर चीज़ को उसके असल नुक्ता नज़र से देखता हूँ। तो मियाँ साहब का एक फ़िक्रा था, दूसरे वाले की तो समझ आती थी, पहले वाले की नहीं आती थी। मशहूर बड़ा था, रहमत दा दरिया इलाही। आता है ना आप सबको? मैनू ना सुनाओ तो बखरी गल है, वैसे आता है। रहमत का दरिया इलाही ते जे एक कतरा, वो जे एक कतरे वाली तो समझ में बात आती थी। लेकिन वो जो हर दम वगदा है वो ज़ाहिरी आंखों से नज़र, कई दफ़ा हमें नज़र, साहिब नज़र लोगों को आता है, बातन में तो नज़र आता है, महसूस होता है, लेकिन ज़ाहिर नज़र ये किसी ने देखना हो तो मक्के मदीने जाके नज़र आता है। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम, एक दम नहीं, हर मदीने की जिस गली पे नज़र करें ना आप रेला ही आ रहा है। मक्के की जिस गली पे नज़र करें
وہ یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سیاستدان، کہتے ہیں یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، حالانکہ وہ نہر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی، ٹھاٹھے مارتا سمندر، پتہ نہیں کدھر ٹھاٹھے لگ رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جو بھی شروع کرتا ہے بات یہیں سے، حرم شریف جا کے پتہ چلتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر کس کو کہتے ہیں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم ہی وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ وہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو۔ یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، نیکی ایمان کا نام ہے۔ پھر فرمایا فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلام آزاد کرانے کے لیے۔ اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے، جو ایمان بھی لائیں، خرچ بھی کریں، مصیبت پر صبر بھی کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اللہ سے۔ آگے یہ آیت جس میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، بدلہ لینے کا، یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو۔ تو کس طرح بدلہ لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ بدلہ لو۔ اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لو گے تو زندگی ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی۔ اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی، بچے گی۔ حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیا جائے۔ پھر جب ہم چھٹے سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیۃ طعام مسکین، جو تو مریض ہو، بیمار ہو، وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے۔ اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے، کھانا دے دے۔ پھر اسی آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کروں گا۔ پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں ارشاد فرمائی اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کیے۔ اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں نا، ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے نا احرام باندھ لیتے تھے، پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اوپر سے چھلانگ لگا کے کہ اب ہم پاک ہو گئے۔ تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے، اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں، لہذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ، ڈرنا شروع کرو، یہ اصل میں نیکی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ، چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں، لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں، تو رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی۔ ان پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر آگے 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز میں چلتی رہی۔ پھر 9ویں سے 10ویں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں نا، جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے کلمہ نہیں پڑھا، میرے محبوب کو نہیں مانا، قرآن مجید کو نہیں مانا، تو فرمایا میں نے دنیا کی زندگی ان کے سامنے مزین کر دی۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا نا ان کے لیے زینت دے دی کسے؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔
اللہ نے نا ان کے لیے حسین کر دی، انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا باغ ہے، او میری حویلی ہے، یہ سارے میرے جناب بنگلے۔ فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی۔ سمجھیے گا بات، یہ کافر کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا داری کا مال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بڑا راضی ہوتا ہے۔ مومن کا یہ طریقہ، مومن کس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ مومن راضی ہوتا ہے۔ اس چیز کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے اور شراب کو حرام قرار دیا۔ 219 نمبر آیت ہے، اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا۔ کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے نام رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حیض و نفاس مسائل اور طلاق، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو، اس پر عمل کرو۔ اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا۔ یہ وہ باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیے ہیں، تو ان سے آگے نہ جانا۔ تو بالتفصیل ان ساری چیزوں کا یہاں بیان فرمایا گیا۔ اور وہ مسائل جو بڑی تیزی سے لوگ الجھا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے، جو اگرچہ مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے، روزمرہ کے اخلاقی رویوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ان چند آیات کا بھی ہم نے انتخاب کیا، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں۔ اس پارے کے آخر میں نا اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ اس پارے کے اختتام پر عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں۔ وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے۔ تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے۔ تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم،
اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا، جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم مالکہ اٹھا کے لے گئی تھی۔ ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، تبرکات۔ کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا، تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ پر آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے نا جی، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو لال رومال والا میں نے دیکھا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تابوت آئے گا، بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو، اور یہ قرآن مجید ہے۔ آج میری ماننا یہ 15ویں سے 16واں رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا، کھولنا ذرا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے۔ تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھی۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے، تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ تو قوم مالکوں کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے، وہ صندوق اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کی کم بختی یہ، کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئی، وبائیں پھوٹ پڑی، مرنے لگے، وجود پھولنے لگا۔ پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے۔ صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات۔ ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک حضور
तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबरुकात थे, उन्हें भी समझ में आई, तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ, कुरान कहते हैं कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने, तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाए। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम, वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस दिन मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था, तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को, इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखे अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं। मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो तो फिर वो कोई काम करने की मतलब मामला। वो मुझे कल एक संगी कह रहे थे, कहने लगे जी अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुर्शद ने नजर कर दी। मैं क्या मैंने मिल गए तो मैं उन्होंने समझावांगा कि कुछ करा के नजर कराया करो, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। नजर में बड़ा कुछ होता है, लेकिन अल्लाह भी तो बंदे पे बड़ी नजर रहमत करता है ना। लेकिन कहता है 5 नमाजें पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो तो अदा कर, ये सारे काम कर, सच बोल, दयानतदारी कर, फिर मैं अपने फजल से तुझे जन्नत अता करूं। तो ये जो रवैया हमने बनाया ये दुरुस्त नहीं। तो फरमाते हैं 3 पत्थर मैंने मारे, अल्लाह ने इतना फजल किया कि वो भी मर गया और उसे छू के मेरे पत्थर आगे बढ़े तो उसकी फौज के 30 आदमी भी मर गए। 3 पत्थरों से 31 बंदे अल्लाह ने मार दिए। फरमाते इसलिए कि हाथ मेरे थे और ताकतें मेरे रब करीम की। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में जनाब तालूत की साहिबजादी भी आई, आधी सल्तनत भी आई। काफी साल हजरत तालूत हयात रहे, फिर उनका विसाल हो गया। तो सारी सल्तनत हजरत दाऊद को मिली और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई। ये दुनिया में वाहद पैगंबर हैं जो बैक वक्त नबी भी थे और बादशाह भी थे। और फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, इन्होंने बड़ी बड़ी फुतूहात की। और फिर हजरत दाऊद के साहिबजादे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहिबजादे का नाम हजरत। तो ये हुआ कैसे? ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुआ, उसके करम से हुआ। अब इस वाक़या से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि रब जब फजल फरमाए ना किसी पे भी, तो हमें उस बंदे को देख के राजी होना चाहिए, कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमतें, माल, दौलत ये सिर्फ सियासतों से नहीं मिलती, ये खुदा के फजल से मिलती। और ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बुजुर्गों के तबर्रुकात होते हैं उनकी क्या ही बात होती है। चंद बातें ऐसी थी,
کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں 207 نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے، لٹا دیتے ہیں۔ یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے۔ سارا مال ایک جگہ، اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ جانا مدینے میں نے ہے، اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں کو سودا کرو گے؟ قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے، میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں، تم مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت۔ دیکھیں جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، آپ پتہ بتا دیں۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پوری ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عمر رسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تو نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے۔ یہ جو سودا فرمایا یہ تو نے بڑا، تو دین کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سودا بڑا نفع والا۔ ایک مضمون اور یہاں ہے 216 نمبر آیت میں، وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر قتل کرنا، قتال کرنا فرض کیا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، برا لگے۔ ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامین قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، تو ایک نہ ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، زندگی سکون میں آ گئی۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی۔ بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی تو جینے کے لیے بڑی کافی ہے۔ فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے طریقوں کے مطابق، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو، اللہ جانتا ہے ہم جانتے نہیں۔ تو قرآن مجید کی اس نصیحت پر ضرور غور کریں۔ ایک شخص نے ایک دفعہ اپنی بیوی کی بڑی شکایتیں کی نبی کریم کی بارگاہ میں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس میں سے ایسی اولاد عطا کر دے جو تیرے لیے باعث خیر ہو۔ جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں بعض اوقات اسی میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کر دیتا ہے۔